تو لیکن آپ چلیں آفیشیل لیول پہ کوئی کروانے کا ہے پروگرام آپ کا بٹوین پاکستان یا پنجاب اور انڈیا کا کوئی؟ دیکھیں اب جو یہاں پہ آ کے جن لوگوں نے فائنلز کھیلے ہیں وہ یو سی لیول سے ہوتے ہوئے تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور یہاں پہ آ کے کھیلے ہیں. سو دے آر آور بیسٹ پلیئرس. ہم نے کبڈی کے میچ بھی کرائے ہیں، ریسلنگ بھی ہم نے کرائی ہے. ناؤ وی آر کانفیڈنٹ دیٹ وی ہیو دا بیسٹ پلیئرس ود اس. اب ہم نے پروونشل لیول پہ کروا لیا. نیشنل گیمز کروانے کے فوراً بعد یا اس سے پہلے انشاءاللہ ہم اب انٹرنیشنل بھی شروع کرائیں گے. اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے نا ایک ان کی پرائڈ ہوتی ہیں، ایک آپ سمجھیں ان کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. ہم اپنے ملک میں اپنے کھلاڑیوں کو بالکل گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لوک آفٹر نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اسپورٹس مین تو دور کی بات ہے، کتنے پاکستانی ایسے ہوں گے کہ جو کہ پاکستانی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. اب میں خود پرسنلی لیول پہ بولوں تو ساری عمر میں باہر ہی رہا ہوں. باہر رہتے ہوئے ہم زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہم پاکستانی ذرا کم ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسپورٹس مین ہو یا کوئی اور ہو، وی شوڈ آل فیل پراؤڈ آف ٹو بی اے پاکستانی. اور وہ ہمارا فرض ہے ان کو لک آفٹر کرنا. جی ہمارے ملک کے لیے وہ لوگ میڈلز جیت کے آتے ہیں، عزت لے کے آتے ہیں، آنر لے کے آتے ہیں. مطلب کچھ میری اسپورٹس مین سے بات ہوئی ہے، اب یقین مانیں اس سے زیادہ شرمندگی کی میرا خیال بات نہیں ہو سکتی کہ وہ میڈلز وغیرہ جیتے ہوئے ہیں. اس وقت کسی نے دودھ کی دکان لگائی ہوئی ہے، کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے، کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے سروائیو کرنے کے لیے. تو یہ اسپورٹ ان کو لک آفٹر نہیں کرتا. دیکھیں ابھی جو ہم نے 17,000 اسپورٹس ویٹرنس کو انگیج کیا تھا وہ یہی لوگ تھے جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. اور ہم ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئے، فیسٹیول کے اندر لے کے آئے، ساری امپائرنگ ہم نے ان سے کرائی، سارے کنڈکٹ ہم نے ان سے کروائے اور ہم ان کو مین اسٹریم میں لے کر آئے ہیں. پلس ہم نے ان کو جو ٹیکنیکل فی وغیرہ دینی تھی وہ دی، لیکن ہم ان کو انکریج بھی کیا اور ہم ان کو اب ہم نے ان کو بتا دیا دے آر پارٹ آف آور ٹیم ناؤ. اب ہم آگے بھی ان کو استعمال کریں گے. آپ ان کو اسٹائپنڈس بھی کچھ پلیئرس کو دیتے ہیں ڈیلی، بٹ وہ بھی کاغذوں کی حد تک پلیئرس کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو یہ بلینک سائن کروا لیے گئے ہیں. کچھ میرے پلیئر سے بات ہوئی کہتے ہیں جی بلینک کاغذوں پہ انگوٹھے اور سائن کروا لیتے ہیں، ہمیں کبھی کوئی خرچہ نہیں ملا. چلے میرے سے پہلے اگر ہو گئے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اب جو لوگ فرسٹ آئے ہیں ان کو ہم اسٹیٹمنٹس بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. اور ہم جتنی پیمنٹ کر رہے ہیں تھرو کراس چیک کر رہے ہیں، ہم کیش دے نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں ایک وہ کہتے ہیں اتنا کوئی آپ تک ایکسیس کی شاید وجہ یا کیا ہے کہ وہ کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. وہ ڈرتے ہیں کمپلینٹ کرتے ہوئے کہ ایشوز اٹھاتے ہوئے کہ ہمیں وکٹمائز نہ کیا جائے. دیکھیں میرے خیال سے جتنا کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم ہم نے دیا ہوا ہے، آن لائن ہے، ٹیلی فون ہے، ای میل ہے، فیس بک ہے، کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اب. اور جتنی بھی آتی ہے ہم ساروں کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر کسی کو پلیئرز کی اب کوئی ٹیم کا ممبر ہے، پنجاب ٹیم کے کوئی پلیئرز ہیں، اگر کوئی انجری ہو جاتی ہے، کچھ ایک دو پلیئرز ایسے سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی انجری ہو گئی، اس کو ہم نہیں کھیل سکے، تو کسی نے ہمارا حال بھی نہیں پوچھا. کوئی میڈیکل کوریج، کوئی میڈیکل انشورنس ان کے لیے آپ نے اسکیم بنائی ہوئی ہے؟ دیکھیں پلیئرس کے لیے جس طرح کوچنگ کا ہم بنا رہے ہیں، اسی طرح ان کو موٹیویٹ کرنے کا. اور جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دیکھیں کہ ہر لیول کے وہ جو ٹیم بنی ہے اس کی جو مینٹیننس ہے، یہ سارے کے سارے جتنا بھی آپ بتا رہے ہیں ایکسپینڈیچر اٹ کمز ان مینٹیننس، اس کی مینٹیننس لوکل کونسل کنسرن کے ذمہ ہم نے ڈال دی ہے آلریڈی. پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ 2% پڑا ہوتا تھا، کوئی خرچ کرتا ہی نہیں تھا، یا اگر خرچ ہوتے تھے تو اسپورٹس پہ خرچ نہیں ہوتے تھے. تو اب ہم نے ان کے لیے مینڈیٹری کر دیا، تو مینٹیننس بھی مینڈیٹری ہے. تو اب جب یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مثلا کہ اونرشپ ہوگی آف دا یونین کونسل، تحصیل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل، تو مینٹیننس بجٹ ان کے پاس موجود ہے. تو وی ول انشور کہ ان کو پراپر فنڈ ملے. پھر کیا وجہ ہے کہ پیرنٹس انکریج کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کہ میرا کوئی بیٹا ہو یا آپ کی کوئی اولاد ہے تو آپ ان کو انکریج کریں گے کہ وہ اسپورٹس مین بنے. اس میں کریئر کیوں نہیں ہم بنانے کا کسی کو انکریج کیا جاتا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں ایز اے کیریئر الٹیمیٹلی ایک تو لمیٹیڈ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. نمبر 2 بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نیشنل لیول پہ جب آپ نے جا کے کھیلنا ہوتا ہے تو وہ پنجاب اسپورٹس بورڈ کے پرویو سے باہر ہے، وہ نیشنل لیول کے اوپر ہوتا ہے. وہاں پہ پسند ناپسند کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ ہم نے جو وانٹ کہ آپ کی بیٹا یا کوئی بیٹی آگے آئے اور ایک اسپورٹس مین میں اپنا کریئر اسپورٹس میں بنائے. دیکھیں کیریئر بنائے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی بناتے اسپورٹس میں تو ہر ایک کو ہونا چاہیے. کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی آپ کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں لگانے چاہیے ہیں اف یو وانٹ ٹو لیڈ اے ہیلدی لائف اسٹائل. اچھا چلے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. کوئی آخری کچھ سوال اقبال صاحب؟ اصل میں پلیئرس کمپلینٹ کرتے ہیں کہ یہ جو سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے اسپورٹس بورڈ کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ لگائے گئے ہیں ان کا کوئی اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، نہ کوئی اسپورٹس سے تعلق ہے. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ آپ کو یہ چارج دیا گیا ہے؟ دیکھیں اپارٹ فرام بینگ این آفیسر آف دی گورنمنٹ، میں خود کراٹے کا پلیئر ہوں، براؤن بیلٹ بھی ہوں، میں اس کے اندر اسکواش کا پلیئر بھی ہوں. تو آئی تھنک آپ تو شاید سمجھ سکتے ہیں ان کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اسپورٹس مین ہی ایک اسپورٹس مین کی ضروریات ریکوائرمنٹس کو سمجھ سکتا ہے. تو بٹ لیکن چلیں اچھا ایک اور کمپلینٹ جی آپ کے اسٹائل کے اوپر لگائی جاتی ہے کہ بڑا ون مین شو آپ چلا رہے ہیں یہاں پہ، آپ باقی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل رہے. ایک آپ کے سی ایم صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں فار اسپورٹس، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، جاز گل صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی نام مجھے کوئی پوچھتا ہے میں کوآرڈینیٹر ہوں اسپورٹس کا. کہتے ہیں جی عثمان صاحب بس اپنا ہی ایک نظام چلا رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ٹیم ایفرٹ کے بغیر کوئی آپ اچیو کر سکتے ہیں کچھ؟ دیکھیں اس کے اندر پورا اسپورٹس بورڈ ہے جس کے اندر 21 ممبرس ہیں، اور جو بھی پالیسی بنتی ہے اسپورٹس بورڈ بناتا ہے نمبر 1. نمبر 2 فیسٹیول بھی ہوا، اس کی ایک کمیٹی نوٹیفائی سی ایم صاحب نے کی، میں نے نہیں کی. اور جس کو انہوں نے مناسب سمجھا اس کو انہوں نے اس کے اندر ممبر بنایا، اور پوری کمیٹی نے مل کے کیا ٹو
نمبر 3 ود ان دا اسپورٹس بورڈ ہم نے بھی کور کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جو کہ ساری ایکٹیویٹی کر رہی ہیں اس کے اندر, اور وداؤٹ نیمنگ اینی ون, جس نے جتنا بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہم اس کو ساروں کو ہم کہتے ہیں ویلکم کریں. جتنے اسپورٹس ویٹرنز ہیں آپ دیکھ لیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں, اولمپئنس جتنے پرانے ہیں آپ دیکھ لیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ افیکٹو ٹیم ورک. آپ کو پتا ہے عثمان صاحب کہ جب ہر نماز کے بعد آپ کے امپلائیز دعا کیا مانگتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا مانگتے ہوں گے؟ دیکھیں دعا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ دعا تو چلے, وہ جو کہتے ہیں ہم تو دعا یہ مانگتے ہیں کہ یا عثمان صاحب کو اللہ نہ کرے اللہ اٹھا لے, یا سی ایم صاحب یہاں سے ٹرانسفر کر دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں جو سی ہیں میرے اختیار میں نہیں ہیں, اور جو بھی فیصلہ کرنے والی ان کو اتنا تنگ کیوں کیا ہوا ہے آ کے؟ دیکھیں اس کے اندر بھی اب ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل سوسائٹی کا ہی مائنڈ سیٹ یہ ہے. جب ہم بھی سروس میں آئے تھے تو ہمیں اپنے ہیزرز بھی پتہ تھے. اب مجھے بھی تنخواہ وہی ملتی ہے, 1 روپیہ زیادہ نہیں مل سکتا. اپنی مرضی سے آئے ہیں, اپنی مرضی سے اسٹے کرتے ہیں. جس دن مجھے سرکار پسند نہیں آئے گی آئی ول جسٹ ریزائن اینڈ گو. لیکن جب تک میں سرکار میں ہوں آئی شوڈ ڈو وٹ دا گورنمنٹ ایکسپیکٹس می ٹو ڈو, اور آئی شوڈ ڈو وٹ از سپوزڈ آف می ٹو ڈو. اب اگر ایک بندہ ڈیوٹی ہی نہ کرے, اگر یہ پچھلے 26 سالوں کے اندر کام ہو چکا ہوتا تو ہمیں اتنی زیادہ پش تھرو نہ کرنا پڑتا ان ساری چیزوں کے اندر. مطلب کہ یہاں پہ لوگوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے اس بورڈ میں. دیٹ از فار یو ٹو کمنٹ. مطلب وجہ تو یہی لگ رہی ہے. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کام کرواتے ہیں اور اس وجہ سے وہ آپ سے اتنے تنگ ہیں, دیٹ مینس کہ ان کو عادت نہیں تھی. تھوڑے لوگ ہوں گے, اور دوسرا میں نے یہ بھی کیا کہ آتے ساتھ 2 شفٹیں بنائی ہیں. اب مجھے 3 مہینے ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی دن بھی 2 گھنٹے سے زیادہ سویا ہوں. میرے اپنے جو 3-4 آفیسرز ہیں وہ بھی سے زیادہ نہیں سوئے ہوں گے. باقی تمام لوگ تو 2 شفٹوں میں آتے ہیں. تو دیکھیں عثمان صاحب, پھر آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنلی بورڈ کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. آپ آئے, آپ نے چینجز کی, کام کیا, فائن, بٹ آپ کو کل کو آپ کو بھی جانا ہے یہاں سے. تو آپ نے اپنے ٹائم پہ یا اس وقت کیا انسٹیٹیوشنل میکنزمز کو اس میں انٹروڈیوس کیے ہوں بورڈ میں کہ کنٹینیوٹی رہے چیزوں میں؟ دیکھیں اس کے لیے اسپورٹس بورڈ کی کیپیسٹی انہینس کرنا بہت ضروری ہے, اینڈ دیٹ ریکوائرز ٹائم, کیونکہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز اور آ جاتے ہوتے ہیں اس کے اندر. اسی کیپیسٹی کے بلڈ اپ کا ہم نے سارا پلان بنا لیا ہے, اور چونکہ ہم فیسٹیول میں بہت زیادہ بزی تھے ہم اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکے. رائٹ آفٹر دا فیسٹیول اسپورٹس بورڈ کی کیپیسٹی بھی انکریز کریں گے, کوچنگ کی جو ہے کیپیسٹی وہ بھی ہم انکریز کریں گے, اور انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن کوئی روڈ میپ, کوئی ویژن, کوئی اسپورٹس پالیسی, پنجاب کی صوبے کی کوئی اسپورٹس پالیسی بھی نہیں ہے. اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ ویژن کیا ہے ہماری, کہ ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آلریڈی قانون میں بھی موجود ہیں, پالیسی میں بھی موجود ہیں. اسپورٹس بورڈ کی آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں اس میں بھی موجود ہے. اب جو چیزیں آلریڈی موجود ہیں اس کے اوپر ایک نئی پالیسی کبھی بھی نہیں آتی ہوتی. جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہم نے تو صرف اس کو امپلیمنٹ کیا جو آلریڈی موجود تھا. اگر اس سے آگے ہم نے جب اس کو لے کے جانا ہے, جس طرح لوگوں کی ڈیمانڈ آ گئی, تو اس کے اوپر ہم ضرور پالیسی دیں گے. وہ کہتے ہیں جس میں آپ بڑے ٹاسک اورینٹیڈ آدمی ہیں, آپ کو ایک ٹاسک دی, یہ فیسٹیول ہو گیا, اب کوئی یوتھ فیسٹیول آگے آنا ہے, اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کوئی ایسی بات؟ دیکھیں اٹ از آلویز دا پریروگیٹو آف دی گورنمنٹ ٹو اپوائنٹ دی آفیسرز. یہ اب سی ایم صاحب کا اپنی سوابدید ہے کہ وہ کس کو کہاں پہ لگاتے ہیں. لاسٹ کویسچن, وقت بڑا اوور اسٹریچ ہو گیا, وہ اشارہ مجھے کری جا رہے ہیں وہاں سے کہ بند کریں. یہاں پہ جو بندہ بھی آیا ہے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں, اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں جلد از جلد یہاں سے ٹرانسفر کروا لوں اپنے آپ کو. آپ تو ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہے. میں نے کبھی بھی نہ جانے کی کوشش کی ہے نہ نکلنے کی کوشش کی ہے. گورنمنٹ کی جو اپنے ڈسکریشن ہے, جب لگا دے جب نکال دے. چلیں عثمان صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. جی وقت ختم ہو گیا. تھینک یو فار بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ.